अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ तारिक सुमैर, डेली मुमताज़ एडिटर के साथ। नाज़रीन, इस्तांबुल में दोबारा मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के दरमियान। दोस्त ममालिक ने रिक्वेस्ट की, पाकिस्तानी डेलीगेशन एयरपोर्ट पे पहुँच चुका था पाकिस्तान वापसी के लिए, फिर वो वापस गए और मुज़ाकरात शुरू हुए हैं। यानी कि अफ़गान तालिबान ने एक मरतबा फिर घुटने टेक दिए हैं। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने नरेंद्र मोदी को बेनकाब कर दिया है और उसकी नकल भी उतारी है बड़ी खूबसूरत स्टाइल में। सदर शी जिनपिंग से उनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। ये और नई शुरुआत, ताल्लुकात को नया अंदाज में आगे बढ़ाने, इख्तिलाफात के ख़ात्मे, टैरिफ में कमी का फ़ैसला किया गया। फिर नाज़रीन, मामला है तहरीक इंसाफ का। यानी जिस रहनुमा को 9 मई के मुकदमात में तकरीबन 40 से 50 साल की कैद की सज़ा हुई, यानी अहमद चट्ठा को उसकी कुर्बानियों का सिला दिया गया है पार्टी की क़यादत की तरफ से, और पीपल्स पार्टी के एक भगोड़े रहनुमा के बेटे को वो ओहदा दे दिया गया है इनसे छीन कर। बैरिस्टर गौहर भी उनके हक़ में बोल पड़े हैं, सलमान अकरम राजा भी बोल पड़े हैं, बाकी भी बोले हैं, लेकिन नाम इस्तेमाल किया गया है बानी पीटीआई का कि उनके हुक्म पे हुआ। इसकी मैं तफसील बताऊंगा। सबसे पहले मैं आता हूँ नाज़रीन, इस्तांबुल में एक मरतबा फिर मुज़ाकरात शुरू हो गए हैं और इसकी दरख्वास्त की थी तुर्किया और कतर के वफूद ने, जो सालिसी का किरदार अदा करें दोनों ममालिक। मुज़ाकरात के 4 दौर नाकाम हुए। अफ़गान अबूरी हुकूमत या तालिबान रजीम वो तहरीरी माहिदा, तहरीरी यकीन दहानी करने के लिए तैयार नहीं। वो कहते हैं बस ज़बानी खाया पिया सब हज़म, यह वाला फार्मूला। तो पाकिस्तानी वफ़द ने कहा था अब ये नहीं चलेगा सिलसिला, 40 साल बहुत हो गया, हमने बहुत आपके लिए कुर्बानी, अब कोई नहीं। अब हमने जब हमला करोगे तो बदले में हमला होगा, ख्वारिज आएंगे तो उन्हें मारा जाएगा। आज उनका एक अहम लीडर भी निशाने पे आया और मारा गया है ख्वारिज का। वो उनका बड़े अहम कमांडर माना जाता है। अब मुज़ाकरात दोबारा शुरू हो गए हैं। ख्वाजा आसिफ के मुताबिक एयरपोर्ट पहुंच गया था पाकिस्तानी डेलीगेशन वापसी के लिए, तो दोनों ममालिक ने रिक्वेस्ट की। फिर इस्लामाबाद से हदायत ली गई तो उन्हें कहा गया कि जाएं, अगर दोस्त ममालिक करें एक मौका दे दें ताकि कोई ये जवाज़ ना रहे। और अब देखते हैं, और हमारा वही बुनियादी पाकिस्तान का मुतालबा है, अफ़गान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दी जाएगी। इसकी तहरीरी यकीन दहानी कराई जाए, तहरीरी मुआहिदा किया जाए, BLA और TTP के कैंप वहाँ से ख़त्म किए जाएँ। ये है सिंपल मुतालबा, इस पे अमल करें, वेल एंड गुड। नहीं करेंगे तो फिर ख्वाजा आसिफ के मुताबिक मैली आंख से देखेंगे तो आंख भी निकाल दी जाएगी। ये बड़ा उनका फ़िक्रा पॉपुलर है, पाकिस्तानी अवाम में हुआ है। जो सहेल शाहीन है, एक तर्जुमान है, वो कतर में रहते हैं, वो कहते हैं हाँ जी ज़रूर मौका मिलना चाहिए मुज़ाकरात का। तो नई दिल्ली से लाइनें क्यों ले रहे हो, नई दिल्ली से गाइडलाइन लेके क्यों फ़ैसले कर रहे हो, ये फ़ैसला आपने करना है। बहरहाल देखते हैं अब क्या होता है। फिर नाज़रीन, अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप बड़ी जोली आदमी है, डांस डूस भी करते हैं। वो भी मलेशिया गए थे तो बड़ा वो उन्होंने किया, बड़ा गुफ्तगू करते हैं। उन्होंने कोरिया में गुफ्तगू करते हुए, साउथ कोरिया में मोदी पे तंज किया बड़ा, और उन्हें खूनी कातिल करार दिया। तो जिससे अंदाज़ा होता है कि मोदी से अब कितनी नफ़रत कर रहे हैं अमेरिकी सदर, और रोज़ाना हमारे फील्ड मार्शल को एक बेहतरीन जंगजू करार देते हैं, माय फेवरेट फील्ड मार्शल कहते हैं। जब से हमारे मरीम नवाज़ के चाचू वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से ट्रंप की मुलाकातें 2-3 हुई हैं, उनके भी वो दीवाने हो गए हैं, उनकी भी तारीफ़ करते हैं। तो अमेरिकी सदर ने कहा है कि मोदी देखने में अच्छे मगर अंदर से कातिल जैसा सख्त इंसान है। ये उनका कोट एंड कोट फ़िक्रा है। वो कहता मैंने उनसे जब कहा कि
مئی میں کہ جنگ نہ لڑیں بس کریں، تو کہتا ہم لڑیں گے۔ میں نے سوچا کیا یہ وہی شخص ہے جسے میں جانتا ہوں یہ، اور پھر بعد نے مجھ سے ریکویسٹ کی اور میں نے سیز فائر کرایا پاکستان کے ساتھ۔ یہ انہوں نے مودی کے دوغلے پن کو بے نقاب کیا، جہاں تک قاتل سخت جیسا انسان کے الفاظ استعمال کیے ہیں۔ تو میرا خیال ہے ہم تو ان کے کہتے تھے بچر آف گجرات، پھر مقبوضہ کشمیر کے مسلمانوں کا قاتل، ہم کہتے ہیں نا۔ اب صدر ٹرمپ بھی اس کے قریب ترین پہنچ گئے ہیں، اور یہ بڑی خوش آئند بات ہے۔ اب دیکھتے ہیں اس میں آگے۔ پھر ناظرین، امریکی صدر کی چین کے صدر شی جی پنگ سے بڑی ملاقات ہوئی ہے، اس کے بھی بڑے چرچے ہیں، اور امریکی صدر نے 10% ٹیرف کم کر دیا ہے، 57 سے 47% کر دیا ہے چین پہ۔ اور چین کے سرکاری ذرائع ابلاغ بھی کہہ رہے ہیں کہ یہ ملاقات بڑی کامیاب ہوئی ہے، اور چینی صدر بھی امریکہ کا دورہ کریں گے اور امریکی صدر بھی چین کا دورہ کریں گے۔ یہ بھی ایک طے ہو گیا اور ڈیٹس فکس ہو جائیں گی، تو یہ بڑی ایک انٹرنیشنلی اچھی ڈیولپمنٹ ہے۔ ناظرین، لوکل اگر سیاست کا بات کر لی جائے تو سہیل آفریدی چاہے سڑکوں پہ پیدل چلے، چاہے روٹ لگوائے چاہے نہ لگوائے وہ الگ ہے، لیکن اڈیالہ جیل کے اندر نہیں جا پا رہا، آج بھی اس کی ملاقات نہیں ہونے دی گئی۔ چلیں، ایک اور بڑی خبر ہے پی ٹی آئی کے اندر سی، ان کی سیاسی کمیٹی کا اجلاس ہوا ہے گزشتہ رات، بڑی مماری ہوئی آپس میں، بڑی تل کلامی ہوئی ہے۔ عالیہ حمزہ ہیں جو چیف آرگنائزر پنجاب ہیں، جو روپوش ہیں، وہ اس پہ آن لائن انہوں نے میٹنگ اٹینڈ کی، تو معاملہ وہاں یہ زیر بحث آیا، جو عماد اظہر ہیں، سلمان اکرم راجہ ہو گئے، انہوں نے تو ایک حامد ناصر چٹھا ہیں، بڑے آنریبل پولیٹیشین ہیں پاکستان کے، نیشنل اسمبلی کے اسپیکر رہ چکے ہیں، فیڈرل منسٹر رہ چکے ہیں، وزیر آباد کہ بڑی زمیندار فیملی سے تعلق ہے، بہت زبردست آدمی ہے۔ ان کے بیٹے ہیں احمد چٹھا۔ یہ حامد ناصر چٹھا صاحب مسلم لیگ میں رہے ہمیشہ، پھر نواز شریف صاحب سے اختلاف ہوا تو مسلم لیگ جنرجو بنا لی، محمد خان جنرجو مرحوم جو سابق وزیر اعظم تھے ان کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات تھے، پھر اس کے صدر رہے، اسمبلیوں میں آتے جاتے رہے۔ ان کے بیٹے ہیں احمد چٹھا جو تحریک انصاف میں ہیں، ابھی سٹنگ ایم این اے تھے۔ 9 مئی کے مقدمات، مختلف مقدمات میں انہیں مجموعی طور پہ بتایا گیا ہے کہ 50 سال قید کی سزا ہوئی ہے، اور بیرسٹر گور جو چیئرمین ہے پی ٹی آئی وہ کہتے ہیں کہ یہ دیکھیں جی بڑی کچھ سزائیں ہوئی ہیں، نجائز سزائیں ہوئی، ٹھیک ہے ان کا موقف ہے۔ اور پھر معاملہ یہ ہے کہ وہاں ضمنی الیکشن ہو رہا ہے وزیر آباد کی نشست پہ، جہاں وزیر اطلاعات عطا تارڑ کے بھائی بلال فاروق تارڑ کو ٹکٹ دیا گیا نون لیگ کی طرف سے۔ اب اس میں جو حامد ناصر چٹھا صاحب کی فیملی ہے، چٹھا فیملی مشہور وزیر آباد کی، تقریباً 100 سال ہو گئے ہیں اس فیملی کو وہاں کی سیاست میں حصہ لیتے ہوئے، کبھی جیت جاتے ہیں کبھی ہار جاتے ہیں، لیکن بڑا ان کا نام ہے۔ وہ پہلا موقع ہے 100 سالوں میں، 100 سال بڑا عرصہ ہوتا ہے، کہ وہ فیملی الیکشن میں حصہ نہیں لے رہی، کیونکہ عمران خان کا حکم آیا ہے اڈیالہ جیل سے، عمران لا جس کو نیا نام دیا ہے، بیرسٹر عقیل ملک نے منسٹر ہیں اسٹیٹ ہیں لا کے، عمران لا کا نیا انہوں نے نام دیا ہے۔ وہاں سے حکم آیا کہ جی الیکشن نہیں لڑنا، ٹھیک ہے انہوں نے مان لیا۔ ساتھ ہی ایک اور حکم آیا، یہ تھے پیپلز تحریک انصاف سینٹرل پنجاب کا صدر کا عہدہ بھی ان کے پاس تھا، احمد چٹھا صاحب، ان سے سزا ہونے کے بعد یہ عہدہ واپس لے لیا گیا۔ اب اس کی جگہ کس کو بنایا گیا جی صدر؟ ایک امتیاز صفدر وڑائچ ہیں جو خورشید شاہ گروپ اور کیا نام ہے یہ، اب باقی قمر زمان قاہرہ کے بھی بڑے دوست ہیں، اور چودھری منظور کے بھی بڑے دوست ہیں، باقی گوندل صاحب کے بڑے دوست ہیں، پھر ندیم افضل چاند کے بڑے دوست ہیں، تو یہ چلے گئے ہیں اس میں پی ٹی آئی میں چلے گئے تھے۔ ان کے بیٹے ہیں علی صفدر وڑائچ، ان کو جی صدر بنا دیا گیا ہے سینٹرل پنجاب کا۔ اس پہ گزشتہ رات بڑی بحث مباحثہ ہوا ہے، سلمان اکرم راجہ نے بھی، عماد اظہر نے بھی، بڑی، اور عالیہ حمزہ ڈٹی ہوئی۔ عالیہ حمزہ کا یہ موقف ہے کہ مجھے براہ راست بانی پی ٹی آئی کا حکم آیا ہے، میں نے اس کی تعمیل کی ہے،
ان سے حکم واپس کرا دے تو میں نوٹیفیکیشن واپس لے لوں گی ان کو بحال کر۔ یعنی پی ٹی آئی میں یہ سمجھ نہیں آتی کہ ایک شخص جس کو سزا ہو گئی، جس کی فیملی کا ایک پاکستان پنجاب کی پولیٹکس میں بڑا نام ہے، اور ان کے والد حامد ناصر چٹھا صاحب، ابھی ان کے قریبی ایک عزیز ہیں جاوید چٹھا صاحب، جو چودھری شجاعت صاحب کے بھی عزیز ہیں، چودھری وجاز، ان کی فوتگی ہوئی تھی، تو وہاں میں نے ان کی تصویریں دیکھیں تعزیت۔ تو حامد ناصر چٹھا صاحب کافی، ان کی عمر بھی ہو گئی ہے، 70-75 سال سے اوپر ہے، وہ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، تو ان کو عہدہ سے ہٹا دیا۔ یہ ہوتا ہے صلہ، یہ ہوتا ہے معاملہ۔ واللہ عالم آگے کیا ہونا ہے، کس کس کو عہدوں سے ہٹایا جائے گا، یہ تو ہے، لیکن یہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے، جو قربانی دے رہا ہو اس کے سے تو عہدہ نہیں واپس لیا جاتا نا۔ یہی سمجھنے کی بات ہے، سوچنے کی بات ہے، کیوں واپس لیا گیا، اس کی وضاحت ابھی تک پارٹی قیادت کی طرف سے نہیں آئی، نہ سلمان اکرم راجہ، نہ بیرسٹر گور، نہ شیخ وقاص اکرم کی طرف سے۔ دیکھتے ہیں آئندہ چند دنوں میں کیا نئی خبریں ڈیولپ ہوتی ہیں۔ انشاءاللہ ناظرین، جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔